بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حلال ذبح شدہ جانور میں حرام اور ناجائز اشیاء کے متعلق عوام میں کئی طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے آج ہم جانور میں حرام اشیاء کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ حلال جانور کا شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے اس کے سارے گوشت کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، البتہ چند چیزوں کے کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے، اور وہ چند چیزیں مجموعی طور پر 7 ہیں۔ نمبر 1، خون، جس سے مراد بہتا ہوا خون ہے، اور اس کا حرام ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3، نر جانور کے خصیتین یعنی کپورے۔ نمبر 4، مادہ جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 5، نر و مادہ جانور کا مثانہ یعنی پیشاب کی وہ تھیلی جس میں پیشاب جمع رہتا ہے۔ نمبر 6، غدود، جسم کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی گلٹی کو کہتے ہیں، اور یہ گوشت کی سخت گرہ ہوتی ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے کھال اور نرم گوشت کے درمیان ابھر آتی ہے۔ گویا یہ ہر جانور میں نہیں ہوتی، بلکہ جس کو وہ بیماری لاحق ہوتی ہے صرف اسی جانور میں ہوتی ہے۔ نمبر 7، پتا، یعنی جگر کے نیچے ایک چھوٹی تھیلی کا نام ہے جس میں پت جمع رہتی ہے۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ حلال ذبح شدہ جانور کی کوئی چیز جو گوشت کے قبیل سے ہو، جس میں کھال، کلیجی، گردے اور اوجڑی بھی شامل ہیں، ممنوع نہیں بلکہ جائز ہیں۔ لہٰذا حلال ذبح شدہ جانور کی کھال، سری پائے، پنجے، کلیجی، گردے اور آنکھ، کان بلکہ اوجڑی کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے، جبکہ اوجڑی کو ہر طرح کی غلاظت سے اچھی طرح پاک کر دیا جائے۔ البتہ اگر کسی کو طبعی طور پر یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز پسند نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر کسی کے طبعی طور پر ناپسند ہونے سے اس کا شرعاً ممنوع ہونا یا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ آج کل بعض لوگ ذبح شدہ حلال جانور کی کھال، کلیجی، گردے اور بالخصوص اوجڑی وغیرہ کو ناجائز یا ممنوع قرار دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ اور اگر کسی نے ان میں سے کسی چیز کو مکروہ کہا ہو تو اس سے شرعی مکروہ مراد نہیں، کیونکہ اس کے شرعاً مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ طبعی مکروہ مراد لیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے طبعی طور پر اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی شریعت کے حوالے سے یہ چیزیں حلال ہیں اور ان کا کھانا جائز ہے۔ اور جانور میں ایک چیز حرام مغز پائی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں نخاع الصلب کہا جاتا ہے، جو کہ جانور کی پشت کے مہرے یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے۔ بعض عوام نے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام سمجھ لیا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے 7 چیزوں کے ساتھ اس کا مکروہ ہونا بھی بیان کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ حرام کا لفظ اس کے حرام اور ناجائز ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نخاع الصلب یعنی حرام مغز کا کھانا حرام یا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کھانا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ ان 7 چیزوں میں شامل نہیں جن کا کھانا ممنوع ہے، اور اسی وجہ سے فقہائے کرام نے اس کے ممنوع ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ فقہائے کرام نے جانور کے ذبح کے وقت نخاع الصلب یعنی حرام مغز کے عمل کو مکروہ قرار دیا ہے، اور حرام مغز کے عمل کو مکروہ قرار دینے سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ جانور کے ذبح کرتے وقت یا ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے نخاع الصلب یعنی حرام مغز کو کاٹا جائے، جیسا کہ آج کل بعض قصاب ذبح کے بعد حرام مغز میں چھری گھونپتے ہیں،
اور اس کے مکروہ ہونے، یہ جو عمل ہے اس عمل کے مکروہ و ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کو بلا وجہ تکلیف و تعذیب وہ پہنچانا ہے جس کو شریعت نے ممنوع و حرام ٹھہرایا ہے، اور غالباً اسی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کا نام حرام مغز مشہور ہوا کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس مغز کو کاٹ کر یا توڑ کر جانور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مگر باوجود یہ کہ یہ عمل اپنی ذات میں ممنوع اور گناہ ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے ذبح شدہ جانور حرام یا مکروہ نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی حرام مغز کے کھانے کا ناجائز و حرام ہونا لازم آتا ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں جہاں پر نخاع الصلب یعنی حرام مغز کے کاٹنے کے عمل کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بعض اہل علم کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے بجائے خود نخاع الصلب یعنی حرام مغز کے کھانے کو مکروہ ہونا سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ نخاع الصلب والا عمل مکروہ ہے، اور نخاع الصلب بذات خود حرام مغز مکروہ نہیں ہے، بلکہ حرام مغز کھانا جائز اور درست ہے، حلال ہے۔ چنانچہ کفایت المفتی میں بھی ہے، حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ، یوں ہی بیچارہ بدنام ہو گیا۔ اور امداد الاحکام میں ہے کہ حرام مغز کے ناجائز ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ ان 7 چیزوں میں شامل ہے۔